الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرات علماء اکرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ فاتحہ کی۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ جو میں نے تلاوت کی، آپ میں سے اکثریت یہ گمان کرے گی، یہ خیال کرے گی کہ ساتھ کو ابھی دوبارہ سے قاعدہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے۔ عوام کو تو نہیں پتہ کہ میں نے کیا پڑھا ہے، کیا غلطی کی ہے۔ کچھ کے نزدیک نماز دہرانے کی بھی ضرورت ہوگی میری اس طرح کے سورہ فاتحہ پڑھنے پہ۔ آپ میں سے ہر بندہ اس بات کو یقینی طور پہ کہہ سکتا ہے میری خالی سورہ فاتحہ سننے سے کہ میں حافظ القرآن نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں۔ میری سورہ فاتحہ سننے سے آپ لوگوں کو بڑا یقین ہو گیا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں۔ مقامات ہیں، مقامات ہیں، یہ علمی مقامات ہیں۔ اب اگر میں اپنی اسی علمی حیثیت کے اوپر قرآن پاک کو عربی ڈکشنری کے ذریعے حل کروں گا، عربک ڈکشنری کے ذریعے حل کروں گا اور اس میں سے مسئلے نکالوں گا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جرح کروں گا اور یہ کہوں گا کہ شاید امام صاحب یہ بات ٹھیک طریقے سے سمجھے نہیں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے آپ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ بات یہاں پہ لاک کر دی، ختم کر دی۔ میرا موضوع بزنس ہے، بزنس کے اپنے مقامات ہوتے ہیں حضرت، بزنس کے اپنے مقامات ہوتے ہیں۔ بزنس جو آپ کی حیثیت ہے اسی مقام پہ اگر آپ رہو گے تو بزنس بہت اچھا چلتا ہے۔ اگر آپ عربی ڈکشنری کے ذریعے مفسر بننا چاہتے ہو، بخاری شریف خریدنے کے ذریعے محدث بننا چاہتے ہو، تو پھر غلطی ہو گئی آپ سے۔ جس طریقے سے دین میں مکس اچار بن جائے گا دین، کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہر بندے کا اپنا دین ہوگا، ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہوگا۔ کوئی جرابے پہن کے مسا کرے گا، کوئی جوتے پہن کے نماز پڑھے گا۔ تو بزنس میں بھی یہی ہوگا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پروفیشنل لائف اس کو بزنس کہتے ہیں، پروفیشنل کریئر جس میں کمائی کی جاتی ہے، اس کی بات میں عرض کر رہا ہوں سے۔ اس میں سب سے چھوٹا، سب سے آخری درجے کا مقام انٹرنشپ کا مقام ہوتا ہے۔ انٹرنشپ کا سب سے چھوٹا، کہ میری دکان پہ آ جاؤ، چھوٹے میری دکان پہ آ جانا اور سیکھتے رہنا، لیکن میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا اس کے بدلے، بس سیکھ رہے ہو، چائے پانی بھی ہماری کرتے رہنا، جب بھی جو کام چھوٹے چھوٹے میرے کو وہ کرتے رہنا۔ انٹرنشپ۔ اس سے نیچے کا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ پیسے دو گے، ایجوکیشن پھر بزنس کی ملے گی۔ ہم پیسے دینا، اسٹوڈنٹ کی کیپ اتار کے، اسٹوڈنٹ کی ہیٹ اتار کر، ٹوپی اتار کر پروفیشنل کیریئر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے انٹرنشپ ہو گئی، اس کے بعد جاب مل گئی۔ جاب کے لیے ایک چیز چاہیے۔ اچھا، یہ چیزیں کیا کچھ ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں
اس کا مجموعہ ہم بزنس کہتے ہیں. ایک چیز ایگزیکیوشن ہم کہتے ہیں. ایگزیکیوشن وہ تمام پروڈکٹس یا سروسز. پروڈکٹس مثال کے طور پہ یہ پین، یہ میں نے پین آپ کو دیا، آپ نے لیا. زمین آپ کو دی، آپ نے خریدی. چیز ہے جس کو پکڑ سکتے ہو، پروڈکٹ. ٹھیک ہے، چیز. اس کا بیچنا یہ. یا سروسز، آپ نے میرے سے مشورہ مانگا میرا کہ آپ کا گلا خراب ہے، تو ساتھ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کھاؤں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں بھائی آپ جو ہے یہ پونسٹون کھا لو. یہ میں نے لکھ کے دے دیا یا مشورہ زبانی دے دیا، اور میں نے کہا کہ بھائی میری فیس 500 روپये مجھے دے دو. سروس تھی ایک جس کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو کاروبار کا ایک حصہ پروڈکٹس یا سروسز کی خرید و فروخت ہے. لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ سارا کاروبار ہی ہے. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان لے کر، تجارتی مال لے کر مکہ سے دوسرے ملک گئے تھے. مثالاً عرض کرتا ہوں کیونکہ کچھ سنا کہ اس وقت مکہ والے کھالوں کا کچھ بناتے تھے. تو کیا آپ علیہ السلام نے کھال کو نمک لگا کے سکھایا اور وہ بنایا؟ عمومی طور پہ بات ہمارے علم کے مطابق اس کا جواب نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ علیہ السلام نے ایگزیکیوشن نہیں کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی. وہ لوہے سے ذرا بناتے تھے، وہ پروڈکٹ تیار کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے ایگزیکیوشن نہیں کی. پھر کیا کیا؟ 1/3 حصہ ایگزیکیوشن کا تھا، نبی اسلام نے یہ نہیں کیا. دوسرا 1/3 حصہ، اچھا یہ ایگزیکیوشن سے اوپر کا مقام آ گیا. 1/3 حصہ مارکیٹنگ کا ہے، جس کے اندر تمام تر وہ محنتیں جس کے ذریعے ہم پروڈکٹ یا سروس کو بیچیں، اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں. اونٹ نے ایک قدم چلا، یہ مارکیٹنگ کے میدان کے اندر آئے گا. آپ علیہ السلام نے اونٹ کے اوپر سامان رکھا یا رکھوایا، یہ مارکیٹنگ کے زمرے میں آئے گا. دوسرے شہر یا ملک میں جانے کے بعد کہا کہ یہ جو کھال ہے یہ 15,000 روپے کی ہے، یہ مارکیٹنگ کے زمرے میں جائے گا. وہ تمام محنتیں جو چیز کو بیچنے کے لیے لگائی جاتی ہیں اس کو مارکیٹنگ کہا جاتا ہے. یہ 1/3 ہے. اچھا، پھر کاروبار کے اندر ایک اور چیز آتی ہے. یہ بھی ہم نے سنا کہ انبیاء دعوت سے تعلق ہے، دعوت کی محنت، ان کی بیانات سنتے رہے ہیں. انبیاء کی محنت کا میدان انسانیت تھی. انبیاء ٹیکنالوجی کے اوپر کام نہیں کرتے تھے، کھیتی باڑی کے اوپر فوکس نہیں تھا، دریاؤں سے ٹریولنگ کرنا، کشتیوں کے اوپر فوکس نہیں تھا، انسانیت کے اوپر فوکس تھا. اس سے اوپر کا مقام HR مینجمنٹ، جس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی ہے، انسانوں کو مینج کرنا بھی ہے، اور باقی پیسوں کا لین دین، اس ساری چیزوں کو مینج کرنا بھی اوور آل مینجمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، کاروبار 1/3 ہو گیا ایگزیکیوشن، 1/3 ہو گیا مارکیٹنگ، 1/3 ہو گیا مینجمنٹ. کچھ کاروبار میں ایگزیکیوشن 50% پہ ہوگی، کچھ کاروبار میں مارکیٹنگ 50% پہ ہوگی، کچھ میں ہوگی ایگزیکیوشن 10% پہ ہوگی. کچھ پرسنٹیج اوور آل ویری کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اوور آل ایک بتا دیا کہ موٹا معاملہ یہی ہے 1/3 33%. اصل ہر کاروبار اپنے اعتبار سے ان فیصد کو آگے پیچھے کر سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہی 33 کی بات کی جاتی ہے. اب اگلی بات جو ہے کہ نوکر، امپلائے، اس کا کیا مقام ہے؟ امپلائے کا مقام یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی کاروبار میں جائے گا تو اس کے پاس ایک سکل ہوگی جس کو وہ ایگزیکیوٹ کرے گا.
امپلائی کے پاس اچھی اسکل ہوگی، استاد ہے تو اچھا اسے کیمسٹری آتی ہوگی، مزدور ہے تو اسے اینٹیں ٹھیک طرح سے رکھنی آتی ہوں گی، آگے سوچتے جائیں کرتے جائیں، مارکیٹر ہے تو اچھی سیلز کال کرنی آتی ہوگی، ٹھیک ہے، مینیجر ہے تو لوگوں کو تنخواہیں دینا اور ان کے حساب کتاب کرنے آتے ہوں گے، سوچتے جائیں کرتے جائیں، لیکن اس کے پاس ایک اچھی اسکل ہوگی یا چند اچھی اسکلیں ہوں گی، اسکلز ہوگی، وہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، وہ ایس او پیز اصول و ضوابط نہیں بنائے گا، اسکل ہوگی، انویسٹمنٹ اصول و ضوابط نہیں بنائے گا۔ جب آ جاتے ہیں اس سے اوپر کا مقام فرینچائزنگ کا ہوتا ہے، فرینچائز، یو فون ہے، یو فون کی فرینچائز پاکستان ایبٹ آباد میں چاہتا ہوں میں خرید لوں، باقی یہودیوں نے بڑی اپنی کمپنیوں کی فرینچائزیں دی ہوئی ہیں، جس مثال کے طور پہ KFC، میکڈونلڈس، یہ وہ۔ فرینچائزنگ کے اندر اسکل تو ہوگی کہ بھائی میں نے یہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے، میں نے ملازمین کو رکھنا ہے، میں نے مینیج کرنا ہے، اسکل تو ہوگی کوئی نہ کوئی، لیکن ساتھ انویسٹمنٹ بھی ہوگی، دو چیزیں آ گئی مجموعہ، اسکل اینڈ انویسٹمنٹ، لیکن پالیسی برانڈ کی ہی چلے گی۔ اس کے بعد بزنس آ گیا، بزنس میں اسکل بھی ہوگی، چاہیے ہوگی آپ کو، مطلب آپ ناظرہ خواہ بھی ہوں گے، آپ عالم بھی ہوں گے اور آپ مفتی بھی ہوں گے، آپ کے پاس اسکل بھی ہوگی، آپ انویسٹمنٹ بھی کریں گے بزنس کے اندر، اور آپ پالیسیز اپنی بنائیں گے، اصول و ضابط آپ کے اپنے ہوں گے، صبح اس وقت دکان کھولنی ہے، شام کو اس وقت نکالنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ کے اپنے اصول ہوں گے۔ بزنس ہوتا ہے ایک عمومی چیز جو باقی چل رہی ہیں میں بھی ویسے ہی کر لوں، ان کو فالو کر لوں۔ کوئی بندہ شہد بیچ رہا ہے، اس کو دیکھا، میں بھی اسی طریقے پہ شہد بیچنے لگ گیا۔ کوئی بندہ اسکول کھول رہا ہے، میں نے اس کو دیکھا، میں بھی اسی طریقے پہ اسکول کھولنے لگ گیا۔ اس کو بزنس کہتے ہیں، سیٹ آف رولز۔ اچھا میں تمہارے اسکول کے کیا اصول ہیں؟ صبح 8 بجے کھلتا ہے، ٹھیک ہے میں بھی 8 بجے کھول دوں گا۔ بزنس، آنٹرپرینیورشپ، مجدد، جیسے دین میں آتا ہے نا، یہ مجدد تھے، ایک نیا کام مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کھول دیا، اسٹارٹ کر دیا، ایک نئی چیز۔ ابھی آپ لوگ یہ موبائل کے ذریعے ویڈیو بن رہی ہے، پہلے اتنی جدت نہیں تھی، تو تار والا فون تھا PTCL، اس کے ذریعے ہم فون پہ بات کرتے تھے، لینڈ لائن کہتے ہیں۔ پھر ایک تحقیق کی ایک نئی چیز بن گئی، انوویشن اس کو کہتے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان مقامات کو گزار کر اور ان کے اصول و ضوابط کے اندر رہ کر ہی کاروبار کو تولا جائے۔ مقام نوکری کا نہیں ہے، اور آتے قدم رکھتے ہو انٹرپرینورشپ میں، تو پھر مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو اور بھی کھولا جائے گا، اوور آل یہی بات ہے۔ اس میں کے علاوہ ایک اور چیز ہے، انویسٹمنٹ۔ انسان کو پتہ ہو کہ وہ انویسٹر ہے۔ اگر میرے پاس 5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے تو میرے پاس اسکل نہیں ہے، میرے پاس انویسٹمنٹ ہے، میں نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی کے ساتھ چلا نہیں ہوں، اور میں نے دیکھا نہیں ہے کہ اصول و ضوابط ہوتے کیا ہیں، تو میں کوئی 5 لاکھ روپے کا کاروبار کھول لوں گا۔ تو آپ انویسٹر تھے نا، آپ کے پاس اسکل بھی نہیں تھی، آپ کے پاس SOPs یا پالیسیز بھی نہیں تھی، تجربہ نہیں تھا بنانے کا، تو تباہیاں کر دی نا، پھر خرابی ہو گئی نا، تبھی تو مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے مقام پہ رہتے انویسٹمنٹ کے، اور پھر ڈھونڈتے کہ بھائی کس اسکل اور ایگزیکیوٹر اور SOP والے کو کے اوپر میں نے انویسٹ کرنا ہے، اپنا گھوڑا دیکھتے، اس گھوڑے پہ پیسے لگاتے، تو پھر پیسہ رکھنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ میں کاروباری ہو گیا ہوں، تو ایسا نہیں ہے نا۔ کاروبار، بزنس
اب میں بزنس کی ڈیفینیشنز، آنٹرپرینور کی ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں 3 4 5 6 چیزیں میں. اچھا، آنٹرپرینور ہوتا وہ ہے جو چیزوں کو توڑ جوڑ کر نا ایک بلڈنگ بنائے، جسے چیزوں کو ڈیولپ کرنے کا شوق ہو، تحقیقی ذہن ہو. تم کو کہ میرا ہے تو میں کہوں گا پچھلے مقامات گزارے ہیں، ناظرہ خواہ ہو تم. ایک بندہ آتا ہے میرے سامنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ دیکھو، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، دیکھو واضح لکھا ہوا ہے، اس کا اردو کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں یار، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا اس طرح کا مطلب لکھا تھا، میں نے مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھا تھا. اس نے کہا نہیں یار، مفتی صاحب کو نہیں پتہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے ڈائریکٹ، تم پڑھو تو صحیح نا. مفتی کو زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ اللہ کے اصول ہے. میں اسے کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان جاتا ہوں، لیکن میں تمہاری بات تب مانوں گا جب تم یہ بات کہنے کے اہل ہو جاؤ گے. تم ایسا کرو کہ 7 سال 8 سال مدرسے میں لگا دو، عالم بن جاؤ گے، میں تب بھی تمہاری بات نہیں مانتا ہوں. پھر تم مفتی بن جاؤ 2 سال کا کورس کر کے، پھر میں تمہارا فتویٰ لے لوں گا قرآن ہی کہتا ہے. وہ اس کے بعد آیا کہے گا نہیں یار، اتنا علم آ گیا تو وہ میری جہالت تھی جو یہ بات کرتی تھی، اب میرا علم آ گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم کے مقابلے میں، سورج کے مقابلے میں بلب کیا چراغ بھی نہیں ہوں. اب مجھے اپنی معرفت اب مل گئی کہ میری اوقات کیا ہے. تو پہلے میں اس سورج کو ریجیکٹ کر رہا تھا، اب مجھے سمجھ میں آ گئی یار کہ نہیں، میری تو حیثیت ہی ہے. حضرت ہمارے پاس شریعت کا علم ہے، ہمارے پاس بازار کا علم تو نہیں ہے نا، بازار کا فن تو نہیں ہے. فلوٹ کر جاتے ہیں ادھر سے ادھر، اس کے بعد پھر بزنس ہوتا نہیں ہے. اسی کی تو محنت چل رہی ہے. ایسی کون سی چیز ہے آپ لوگ دعوت میں سکھاتے ہیں ہمیں کہ جو بغیر سیکھے ہو گئی؟ ایسی کون سی چیز ہے؟ ڈاکٹر بغیر سیکھے بن گیا بغیر استاد کے، پھر کہتے ہو بھائی عالم کیوں بغیر استاد کے بنے؟ فتوی مت نکالو، پہلے استاد سے سیکھو. میں کہتا ہوں تاجر کیوں بغیر استاد کے بنے؟ پھر کہتے ہو بھائی اتنے لوگ بنے ہیں. میں کہتا ہوں ہاں وہ بنے ہیں. جو سفر 3 سال میں طے کرنا تھا وہ سفر 15-20 سال میں طے ہوا ہے. جو 10 روپے کی محنت تھی اس کی جگہ 100 روپے کی محنت کی گئی ہے. اور کیا پتا اس کے باپ نے اس کو سکھایا ہو، کیا پتا اس کے چاچے نے اس کو سکھایا ہو، پیچھے اس کا استاد بیٹھا ہو. پکی بات ہے استاد پیچھے بیٹھتا ہے تب بھی لمبا ٹائم لگ جاتا ہے. نفی تو نہیں کر سکتے ہو آپ اس علم، اس فن کی. بزنس کی ڈیفینیشن یہ لکھیے گا، آپ لوگ لکھیے گا. گزارش یہ ہے کہ ایک ڈائری خوبصورت سی، بڑی سی، مہنگی سی، بہت بڑی بھی نہیں، 200 صفحے ہوں، بڑی اتنی بڑی، وہ رکھیں. چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائیں، بزنس کے نوٹس ہوں اس میں، اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہ ہو. یہ نہ ہو حساب کتاب بھی اس میں ہو رہا ہو، تشکیلیں بھی اس میں ہو رہی، نہیں، خالی بزنس کے نوٹس ہیں. اس ڈائری کی عمر 25 سال ہے. بار بار ریفر کریں گے آپ پیچھے ڈائری کو انشاءاللہ. یہ آپ کا حل ہے، حل کریں گے نا، بزنس کو حل کریں گے. بزنس کیا ہے؟ بزنس حل کیا جاتا ہے، سائنس ہے. تجربے اور خیالات اور شرح صدر اور کمرے میں بیٹھ کے مشورے نہیں ہیں. بزنس سائنس ہے، اس کو حل کیا جاتا ہے، اس کے اصولوں پہ رکھ کر حل کیا جاتا ہے. میں قرآن پاک کھول کے بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں میرا شرح صدر یہ ہو گیا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے. نہیں یار، وہ اصول ہے، اس پہ حل کیا جاتا ہے. احناف کے چند اصول ہیں، مسئلہ اسی پہ حل کیا جائے گا. شافعی کے چند اصول ہیں، مسئلہ اسی پہ حل کیا جائے گا. بزنس کے چند اصول ہیں، بزنس اسی پہ حل کیا جائے گا. اصول بتائیں گے انشاءاللہ.
وہ اصول سیکھنے ہیں، وہ اصول سمجھنے ہیں، کہانی ختم، حل ہو جائے گا معاملہ. بزنس کی ایک ڈیفینیشن میں نے یہ دی ہے کہ سائنٹیفک میتھڈس ہیں. دوسری ڈیفینیشن یہ دی ہے کہ بزنس ایک بہت بڑی امپائر نہیں ہے. ایک دکان جس کے اندر اتنا مال پڑا ہوا ہے وہ بزنس مین وہ ہے. بزنس مین وہ نہیں ہے جس کے پاس اتنی مالیت کا مال پڑا ہوا ہے. بزنس مین وہ ہے جس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک کاروبار کا پورا علم، جس کو آپ لوگ فن بھی کہتے ہیں، ہم نالج کہتے ہیں، نالج علم کہتے ہیں. کاروباری پورا کا پورا فن، اچھا فن، پورا، جس کو سچائی تک پہنچ سکے. جتنا کم ہوگا اتنا چھوٹا کاروباری ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا. اور دوسرا کاروباری پرسنالٹی، بزنس پرسنالٹی، جس کے اندر بزنس کی سوچ، مائنڈ سیٹ بھی آتا ہے. ایک بزنس کی ڈیفینیشن یہ کر دی. یہ دونوں ہیں کیا، آگے چل کے بولتے رہیں گے انشاءاللہ. بزنس ہے مستقل بنیادوں کے اوپر استقامت کے ساتھ ناکامیاں، فیلیئرز کو گزارنا اور اس کے بعد پروفٹ، سکسیس. بزنس یہ نہیں ہے بزنس میں گئے اور فائدہ لے لیا. استاد کا کیا کام ہوگا؟ 10,000 کا نقصان کر یار، کمر نہیں توڑنی تمہاری، جان پوچھ کے چھوٹا سا نقصان کرا دیا، معاملے کو پورا گزار دیا. اس کے نشیب و فراز سے اچھے طریقے سے ہاتھ پکڑ کر گزار دیا. بچہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، اس کو پیچھے سے پکڑا، وہ سائیکل چلا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ بھاگتے رہے. ایک وقت آیا وہ خود سائیکل چلانے لگ گیا، بیلنسنگ آ گئی اس کو. اب وہ جہاں مرضی جائے. اب مولوی صاحب آپ یہاں سے کراچی تک جائیں گاڑی پہ، آپ کو گاڑی چلانی آ گئی، اب اپنا زور ہے. بزنس فیلیئرز کو پار کرنے کا نام بھی ہے. بزنس استقامت کا نام بھی ہے. استقامت، ایک چیز لی اور اس پہ استقامت کے ساتھ کام کیا. بزنس کی اور بہت سی ڈیفینیشنز ہیں، میں آگے لے کے چلتا رہوں گا. اب اگلے موضوع پہ آتا ہوں. آپ کو ہم ایک دعوت دیتے ہیں. علماء اکرام سالہ سال چٹائیوں پر بیٹھ کر نورانی ماحول میں قرآن اور حدیث پڑھاتے رہے. ان کا اکثر وقت مسجد مدرسے میں گزرتا ہے. اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری بکس جو بھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ یہ ویب سائٹ پہ ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ پرنٹ لے لیں. اپنی زندگی ایک ایک لمحہ دین کی خدمت کے لیے صرف کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے اکابر شیوخ کی صحبت اٹھائی ہے. حضرت آپ نے جن بزرگوں کی خدمت کی ہے، سالہ سال رہے ہیں، ان کی نچی محفلوں میں بھی رہے ہیں، مذاق بھی ان کا دیکھا ہے، بیماری بھی ان کی دیکھی ہے، صحت بھی ان کی دیکھی ہے، ان کے سر پہ تیل بھی لگایا ہے. حضرت وہ کچھ لوگ تھے، حضرت جمشید صاحب، شیخ سلمان خان صاحب، یہ کچھ لوگ تھے حضرت، یہ نہیں ہے دنیا میں. وہ صحبت اٹھائی ہے، اس کا ریلیشن شپ، مطلب وہ ایک کاروباری جو بازار میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ مقابلہ نہیں ہے نا. تو جب آپ لوگ بازار میں آ جائیں گے، آپ لوگوں کو اپنی حیثیت کا نہیں پتہ ہے، جو اکابر نے آپ کے قلب میں منتقل کیا ہے اس کا نہیں پتہ ہے. آگے جا کے سے بات کروں گا. بس ایک دریا کا یہ کونا ہے، ایک دریا کا وہ کونا ہے، درمیان میں مولوی کے لیے پل نہیں ہے. وہ جب تجارت میں آ جائے گا تو
ہماری پہلی ویڈیو علماء کے لیے ہے. میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ ایک ایسا عالم بہت جلدی ہوگا، بہت جلدی ہوگا. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا پہلا قدم ہے جو میں بولنے لگا ہوں. مقصد نہیں ہے، مقاصد ہمارے اور ہیں. مقاصد ہمارے یہ ہیں کہ علماء ساری بھاگ دوڑ سنبھال لیں، سرپرستی کریں ہر میدان میں. اس لیے نہیں کہ وہ بذات خود ایک عالم ہے، اس لیے کہ علم کی سرپرستی ہونی چاہیے، علم کی سرپرستی ہونی چاہیے، شریعت کے علم کی سرپرستی ہونی چاہیے، شریعت نافذ ہونی چاہیے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ایک بزنس ہے، اس کا مینیجر شریعہ مینیجر یا شریعہ کا پتہ نہیں، وہ مفتی صاحب ہیں جو فتوے دیتے ہیں. ہم وہ سیٹ کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں مولوی کے ذریعے. سیٹ ہی مولوی بنے. شریعت نافذ کرنا ایک الگ چیز ہے، سیٹ کو ریپلیس کرنا ہے. مولوی سیٹ کو ریپلیس کریں. مقصد یہ ہوگا انشاءاللہ، پہلا قدم، سیڑھی کا پہلا قدم یہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہم کریں گے. ہماری ہی ٹریننگ سے ایک بالکل 0 میٹر آدمی، مدرسے کا بچہ نکلے گا. جلد ہوگا یہ کام. اپنی فیکٹری کھولے گا اور پھر ہمیں دعوت دے گا اور ہم جائیں گے اس کی فیکٹری میں، اور اس کا اس دن کنٹینر نکل رہا ہوگا، ٹرک باہر کھڑا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ یہ کنٹینر میں ابھی ایکسپورٹ کر رہا ہوں اور میرا یہ پروڈکٹ ہے، ہمارا پہلا کنٹینر جا رہا ہے، چلو دعا کریں. یہ ہمارا پہلا قدم ہے انشاءاللہ. تو معیشت سنبھالنا. تجربے کی بات ہے کہ ایک نیک مخلص، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ ہو جائے گا، یہ بڑا جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کن فیکون کی طاقت تھی ہے 6 دن لگائے ہیں. وقت لگتا ہے. تجربے کی بات ہے کہ ایک نیک مخلص غیر عالم جب دعوت و تبلیغ میں لگتا ہے تو تصوف میں یا تصوف بیت ہوتا ہے تو ایک ہی طرف رجحان ہو جاتا ہے، غلو کر بیٹھتا ہے. لیکن جب اسی محنت میں کسی عالم کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، اپنا مقام سمجھتے ہیں. اعتدال اور استقامت کا جو عملی مظاہرہ یہ کرتے ہیں وہ غیر عالم کے اندر کم دیکھا گیا ہے. علماء کے قلوب میں علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے. یہ لوگ علوم نبوت کے ورثاء ہیں، آپ علیہ السلام کے وارث ہیں. اس نسبت کی برکت سے ان کا ساری رات کا سونا میرے جیسے بندے کی ساری رات کے جاگنے سے، عبادت سے افضل ہے. غیر عالم اللہ کی توفیق سے چند علماء کے ساتھ معیشت کے میدان میں کام کرنے کا موقع ملا، کر رہے ہیں. پہلے چند فضائل بیان کر لوں. مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم سنیارے ہیں اور آپ مولوی جو ہو نا، یہ لوہار ہیں، لوہار. 100 سنار کی ایک لوہار کی. یہ ایسے کام منٹوں میں کر جاتے ہیں جو ہم مہینوں میں نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہ دعاؤں کے ذریعے اکثر مسائل حل کرا دیتے ہیں اور ہم محنت کرتے رہتے ہیں. آپ علماء کی معیشت کے میدان میں بہت ضرورت ہے. آپ کے قلوب کا نور ابھی دعوت، تعلیم و تعلم اور تصوف کی محنتوں کو منور کر رہا ہے. اس نور کو بازاروں میں لے جا کر بازار کو منور کرنا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے. اس طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا ایک بڑا مشکل کام ہے حضرت. کام ہے، آپ توجہ کر لیں، یہ کام ہے. ایک دفعہ آپ نے توجہ کر لی تو آگے کی ذمہ داری آپ خود اٹھا لیں گے انشاءاللہ. بازار یا معیشت کی محنت کے لیے پہلے بازار کو سمجھنا پڑے گا. یہ معیشت ہے، یہاں دھوکہ بھی ہے، یہاں ہر کوئی پاس بھی نہیں ہے. جیسے ہم سے روزے سے واپس آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سب پاس ہو گئے. بیانات سن رہے ہوتے ہیں اور ذہن حاضر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ برکات مل گئی، سکینہ نازل ہو گئی، فرشتے کے اعلان میں حصہ بھی مل گیا. یہاں پر کامیابی، سکسیس کی پرسنٹیج بہت کم ہے. یہاں پاس ہو گئے تو مالی فائدہ ہوگا، فیل ہو گئے تو مالی نقصان ہوگا. ثواب اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بازار کا الگ ماحول ہے. اس کو سمجھنا اور یہاں کے اصول و ضوابط جاننا ضروری ہے. جب آپ یہ سیکھ جائیں گے تو اپنے مدرسے کے طلباء کو بھی سکھا دیں گے اور خود بھی بازار میں عملی قدم رکھ لیں گے. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اللہ پاک ایسی باتیں ڈالے گا جو میرے ذہن میں نہیں آ سکتی.
اللہ پاک آپ کے ذریعے بازاروں کا دین زندہ فرمائیں گے۔ اصول آگے بیان کر رہے ہیں، جس کو کمانا نہیں آتا وہ کمانے کا طریقہ بھی نہیں سکھا سکتا۔ جس کو کمانا نہیں آتا وہ کمانے کا طریقہ نہیں سکھا سکتا، پہلے کمانا سیکھنا پڑے گا۔ آپ بتائیں کون سا تاجر ہے جو تجارت میں قدم رکھنے کے دنوں میں یہ کہتا ہو کہ میں فارغ وقت میں ہی تجارت کروں گا، باقی میں بہت مصروف ہوں، میں صرف دن میں 4 گھنٹے دے سکوں گا۔ اگر کوئی تاجر ایسے ذہن کے ساتھ تجارت میں قدم رکھے گا تو کتنے % امکانات ہیں کہ وہ تاجر کامیاب ہو؟ ابھی تو اس میدان کی ہوا بھی نہیں لگی اور ابھی سے اپنی شرائط بنوا رہے ہو۔ ایسے شخص کو جو کامیابی 1 سال میں ملنی تھی وہ 3-4 سال میں ملے گی۔ آپ ایک دفعہ فکر اور توجہ دے دیں۔ ایک دفعہ سیکھ لیا تو پھر ساتھ ساتھ دین کے دوسرے شعبوں میں بھی اپنی صلاحیتیں لگا لینا، لیکن سیکھنے کے وقت میں توجہ اسی کام پر ہو۔ ہمارے علماء ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں۔ یہ سارے مولویوں کو ایک ہی بیماری ہے اور باقیوں کو بھی بیماری ہے، موبائل نے لگائی ہے۔ موبائل پہ بھی لگے ہوئے ہیں، ساتھ فون اور ساتھ مہمانداری بھی کر رہے ہیں، موبائل پہ بھی لگے ہوئے ہیں، ساتھ گاڑی بھی چلا رہے ہیں، 2 کام ایک وقت میں۔ اکابرین کو بڑا دیکھا ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں، سالہ سال روزانہ کے اعتبار سے۔ حضرت میں نے کسی بزرگ کو 2 کام ایک وقت میں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نام لیں شیخ سلیم اللہ خان صاحب سے لے کر بہت کو دیکھا، کام کو سوچ سمجھ کے کرنا، یکسوئی سے کرنا، توجہ سے کرنا۔ میں نے یہی دیکھا ہے، وہ بزرگوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ اب 2 کام ایک وقت میں ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ وہ سمجھدار ہیں کہ یہ آج کا مولوی نیا کالی داڑھی والا سمجھدار ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ آپ زیادہ آپ کے اندر عقل آ گئی ہے کہ آپ ایک وقت میں 2 کام کر سکتے ہو۔ حضرت بزرگ جو اکابر، ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ ایک وقت میں 2 کام کر سکیں۔ میں نے نہیں دیکھا بھائی، میرا اور کافی بزرگوں کو دیکھا اور بہت مدارس سے پھرا۔ اللہ والے کی خدمت میں تھا بھائی، وہ جاتے تھے میں ساتھ ہوتا تھا، ان کی نیچی مجلسیں میں نے اٹینڈ کی۔ ہمارے علماء ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا لانج ہے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جس کی وجہ سے کسی ایک کام کا بھی پورا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ اللہ پاک کی توفیق سے میں نے اس موضوع پر اپنی 3 سال کی کتاب ہے لیڈرز ہو ڈیولپ انٹرپرینورز، اس میں ایک پورا باب لکھا ہے جو نصاب کے 3 سال میں پڑھایا جائے گا جب کاروبار برانڈ بننے کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، جس کا موضوع ہے بے فکری جرم عظیم ہے۔ بے فکری جرم عظیم ہے، وہ چیپٹر میں پڑھ لیتا ہوں۔ ہمیشہ اپنا ملٹی ٹاسکنگ موڈ آن مت کریں۔ کام سوچ سمجھ کر کرنا، فکر اور توجہ کے ساتھ کرنا، سلیقے کے ساتھ کرنا۔ کام اگر سوچ سمجھ کر ہوگا تو ایک ہی بار میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر بہت سے کاموں کو ایک ہی ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوگا، پھر پورا دن گزر جائے گا، پھر اسی طرح پورا سال گزر جائے گا اور وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں وہ اس راستے میں صرف ترقی کا خواب دیکھ سکتے ہیں، حقیقت میں وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ پھر ہمارے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ خاص نہیں کمایا۔ یہ موضوع لکھنا چاہتا تھا اور اسی کے اوپر سوچ رہا تھا، ذہن اسی موضوع پر متوجہ تھا۔ اللہ پاک رہنمائی فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں راستے دکھائیں گے۔ اس آیت میں یہ اصول بھی دیا گیا، بزرگوں سے ہی سنا، ہم مفسر تھوڑی، کہ جو جس چیز کی طرف جدوجہد کرتا ہے اللہ پاک اس کے راستے اس پر کھول دیتے ہیں، اللہ پاک رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ کل ہی ایک ویلڈر کی ضرورت پڑ گئی، گیٹ ٹھیک کرانا تھا، میں ویلڈر کو ڈھونڈ کر لے آیا۔
دل میں سوچا کہ اس کی قابلیت چیک کرنی چاہیے. مجھے تو ویلڈنگ کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ کہنے لگا 37 سال سے. میں نے پوچھا کتنی عمر ہے؟ کہنے لگا 53 سال. میں نے پوچھا یہ کام ایک بندہ کتنے عرصے میں سیکھ سکتا ہے؟ کہنے لگا 1 سال میں. میں نے کہا آپ نے کتنے عرصے میں سیکھا ہے؟ کہنے لگا اصل بات دلچسپی کی ہوتی ہے. میں نے 10 سال لگا دیے. دلچسپی نہیں لیتا تھا, ذہن ادھر ادھر رہتا تھا. ایک دن استاد نے کوئی کام کہا, میں نہ کر سکا. استاد نے پوچھا کتنے عرصے سے سیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا 10 سال سے. استاد نے کہا دلچسپی سے کام کرتے ہو یا ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے؟ میں نے کہا بس وقت گزار رہا ہوں, ذہن حاضر نہیں ہے. بس اس کے بعد میں نے سوچ لیا اور دلچسپی سے کام کیا اور 6 ماہ میں پورا کاریگر بن گیا. ہماری ایک میڈم روز روز سوال پوچھتی تھی. میں مصروف تھا. ہفتوں بعد ان کو کال کی. ساری باتوں کا جواب دینے لگا. مجھے پیچھے سے برتنوں کی آواز آئی. میں نے پوچھا آپ بزنس ٹیبل پر نہیں ہیں, نوٹس نہیں بنا رہی ہیں؟ کہنے لگی لکھ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ چائے بھی بنا رہی ہوں. میں نے کہا آپ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے تو میں نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی آف کر دی, بند کر دیا اپنا لیپ ٹاپ کہ بھائی اس کے سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں, اور آپ ٹیبل پر بھی موجود نہیں ہیں. اگلی بار آپ کا نمبر کب آئے گا؟ نقصان کس کو ہو گیا؟ آپ کے ساتھ والے آگے نکل جائیں گے, آپ پیچھے رہ جائیں گے. میں تو برابر سب کو سکھاتا ہوں. کوئی فوکس دے دیتا ہے, کوئی اعتماد کر لیتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے, کوئی فوکس نہیں دیتا ہے. یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے موضوع, ہماری باتیں جہاں علماء کے ساتھ ہیں, وہاں یا ابھی تک فی الحال 70 سے زیادہ فیصد محنتیں یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ ہیں. ہمارے مقاصد یونیورسٹی کو, انڈسٹری کو اور مدرسے کو آپس میں سنکرونائز کرنا بھی ہے. ہم نے بزنس کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز یا سروس کے بدلے, بیچنے کے بدلے پیسے لے لینا. ہم نے کی ہے کہ 2 لوگوں کے رشتے کا نام کاروبار ہے. اس رشتے میں آپس میں لین دین ہوتا ہے. جس رشتے میں آپس میں لین دین ہوگا, مالی معاملات ہوں گے, اس رشتے کا نام کاروبار ہے. اس رشتے کو لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے. اس رشتے کو لانگ ٹرم لینے کے لیے سچائی اور دیانتداری ضروری ہے. رشتے چلانے کے لیے, تعلق چلانے کے لیے جو شریعت نے, جو امام الانبیاء نے جو طریقہ بتایا, جو چیز بتائی, اس کو اخلاق کہتے ہیں. اخلاق کی 3 اقسام ہیں, اخلاق حسنہ, کریمہ, عظیمہ. کا تجارت کے دور میں اخلاق حسنہ سے گزر کر کریمہ پر آنا ہے. کریمہ کا ظہور تب ہوگا جب حسنہ کا مقام حاصل ہو. اگلے نے چوری کی, اگلے نے 10,000 روپے چوری کیا, 10,000 میرے ہاتھ میں آ گیا, برابری ہو گئی, شریعت پہ پابندی ہو گئی. اس کے بعد میری مرضی ہے کہ میں اسے واپس کرتا ہوں, کریمہ کا ظہور کرتا ہوں, یا ادھر سے 2,000 روپے اور رکھ کے 12 اس کو دیتا ہوں کہ نہیں دیتا, عظیمہ کا ظہور کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. جب تک 10,000 واپس نہیں آئے گا تب تک کریمہ کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر اپنا حق معاف کرنا, دوسرے کا حق ادا کرنا نہیں ہوگا تب تک جب تک کہ حسنہ کا مقام حاصل نہیں ہوگا. یہ ہم نے ایک ڈیفینیشن دی آپ کو. میں سب کو برابر ہی سکھاتا ہوں. کوئی فوکس دے دیتا ہے, اعتماد کر لیتا ہے, کوئی اعتماد نہیں کرتا, فوکس نہیں دیتا. آپ کو ہر وقت اپنے سینئر کے لیے اویلیبل نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی ہر وقت اپنے بچوں کے لیے دستیاب ہونا چاہیے, نہ ہی 24 گھنٹے اپنے والدین کے لیے دستیاب اویلیبل ہونا چاہیے, خدمت میں اویلیبل ہونا چاہیے. جب میڈم اپنے خاوند کے لیے چائے بنانی تھی تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ 2 ہفتوں سے آپ کا انتظار ہے, اب آپ کال کر کے سمجھانا ہے تو ذرا 20 منٹ رک جائیں, میں چائے بنا کر اپنے خاوند کے ساتھ سکون سے چائے پی لوں, اس کو دفتر کے لیے دعاؤں کے ساتھ روانہ کر لوں, پھر آپ کی کال وصول کرتی ہوں. جب آپ ہر وقت ہر کسی کے لیے دستیاب ہوتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے لیے بھی پوری توجہ کے ساتھ اویلیبل نہیں ہوتے. بچوں کے ساتھ ہوں گے تو موبائل اسکرول کر رہے ہوں گے, والدین کے ساتھ ہوں گے تو میری ٹیم کو ہدایات دے رہے ہوں گے,
اپنے سینئرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوں گے فون پہ آن لائن، تو گود میں بچے بیٹھے ہوں گے، نہ بچوں کی دیکھ بھال میں پوری توجہ، نہ سینئرز کے ساتھ میٹنگ میں پوری توجہ، نہ خاوند کو کے ساتھ چائے پینے میں پوری توجہ۔ آپ نے کسی بھی جگہ کسی ایک کا بھی پورا حق ادا نہیں کیا۔ چند دن پہلے میں تندور پہ نان لینے گیا۔ عام روٹی پتلی اور بڑی ہوتی ہے، اگر تندور والے سے کہو کہ چھوٹی اور موٹی روٹی بنا دے جو نرم ہو تو اس کو کلچا کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں یہی ہے۔ میں نے کہا 6 کلچے لگا دو، وہ ساتھ سگریٹ بھی لگا رہا، سگریٹ بھی ساتھ سلگا رہا تھا۔ عموماً تندور والے جب روٹیاں لگاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ سگریٹ وہ سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے سگریٹ میں سے 8-10 کش پیتے ہیں، لیکن سگریٹ سائڈ پہ پڑا رہتا ہے کیونکہ دونوں ہاتھ ان کے بزی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لڑکا نیا تھا، اس نے منہ میں سگریٹ پکڑا ہوا تھا اور ساتھ کش لگا رہا تھا اور دونوں ہاتھوں سے روٹیاں لگانے مصروف تھا۔ آخر میں 6 روٹیوں میں سے 4 روٹیاں ٹھیک نکلیں، 2 جل گئیں۔ میں نے 4 اٹھائیں، 2 واپس کر دیں۔ لڑکا کہنے لگا اب میں کلچے نہیں لگاؤں گا، کلچے جل جاتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا مسئلہ سارا تمہارے فوکس کا تھا خان، فوکس۔ اگلی بات، یہ اگلا موضوع ہے، روٹین ڈیولپ کریں، اس کو فالو کریں، آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ والدین کو بتا دیں میرا دفتر کا وقت ہے، میں بازار سے دہی نہیں لے کے آ رہا۔ سینئرس کو بتا دیں اس وقت سے اس وقت تک فارغ نہیں ہوں۔ کلائنٹس کو بتا دیں آپ کل فلاں وقت میں کال کریں، آج بچوں کے ساتھ مصروف ہوں۔ میری روٹین ہے، ہر شام کو عصر کے بعد بچوں کے ساتھ وقت واک کرتا ہوں۔ روٹین بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ترجیحات طے کریں، ڈیفائن یور پرائرٹیز، یہ کام اتنا اہم ہے، یہ کام اتنا اہم ہے، یہ کام اتنا اہم ہے، سب سے اہم کام سب سے پہلے کریں۔ روٹین بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اس طرح کریں۔ کبھی کبھار روٹین ٹوٹ بھی جاتی ہے لیکن بیسک سٹرکچر آپ کے پاس ہو۔ امام الانبیاء شام کے وقت اپنی ازواج مطہرات کو وقت دیا کرتے تھے۔ مکہ کی زندگی میں تقریباً روزانہ صبح یا شام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر دوپہر کے وقت اپنی روٹین سے ہٹ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ روٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ حضور کی روٹین، آپ علیہ السلام مکان میں تشریف رکھتے وقت اپنا وقت تقسیم فرماتے تھے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ہنسنا بولنا، تیسرا اپنی ضروریات راحت اور آرام کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں صبح سلطنت سنبھالتے تھے، رات کو گشت کرتے تھے۔ سب کچھ تو روٹین کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ پاک جب رات لاتے ہیں تو دن نہیں لاتے، جب دن لاتے ہیں تو رات نہیں، ہر چیز ایک روٹین کے ساتھ ہے، ایک نظام چلتا ہے۔ آپ کہیں گے ہر کوئی ایسا کرتا ہے، یہ باتیں سننے سنانے سے تعلق رکھتی ہیں، عمل اب ان باتوں پہ نہیں رہا۔ لوگ گاڑی چلاتے ہوئے سگریٹ پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے موبائل دیکھتے ہیں۔ یہ جو مثال ہے نا کہ سب ایسے ہی کرتے ہیں، اس کی مثال تو ریوڑ جیسی ہے، مغز استعمال کرتے نہیں ہیں، ایک دریا کے بہاؤ میں بس بہہ رہے ہیں، سب ایسے ہی ہو گئے ہیں، جہاں ایک جائے وہاں سب۔ ہم یہاں پر چرواہا بنانے کی محنت کر رہے ہیں، یہ محنت بھیڑ بکریاں بنانے کی نہیں ہے۔ اس محنت میں لیڈرز تیار ہوں گے جو اپنا ویژن لکھیں گے، اپنے مقاصد لکھیں گے، اپنی روٹین سیٹ کریں گے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اصول و ضوابط خود لکھیں گے، جن کو بزنس میں ویلیوز کہتے ہیں، اور پھر اخلاص کے ساتھ بس چل پڑیں گے، نہیں رکیں گے۔ یہ بہت بھاری پچھلا سینٹینس بولا ہے، آگے ساری کی ساری باتیں اسی پہ چلتی رہیں گی اور اگلی ساری ویڈیوز بھی اسی پہ چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو اسے کھولتے رہیں گے، انہیں باتوں کو کھولتے رہیں گے۔ مقصد پھر سے ڈیفائن کر دیا میں نے۔ لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب لوگ ایسے کرتے ہیں ہم بھی ویسا کریں۔ جیسے سب لوگوں نے کرنا ہے وہ لیڈر تم نے ڈیزائن کرنا ہے کہ لوگ کیسے کریں۔ لیڈر تب ہوگے نا جب مدرسے سے نکلو گے اور دنیا میں آؤ گے۔ تم لوگوں نے دین اور دنیا کو فرق کر دیا، اب لفظ آ گیا تو چلو ڈیفینیشن کرتے ہیں، واٹ از دین، دین کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ مدرسہ دین ہے، بازار دنیا ہے۔ مدرسہ خانقاہ دین ہے، یونیورسٹی دنیا ہے۔ عقل ٹھکانے پہ ہے؟ ڈیفینیشن کہاں سے کہاں لے گئے؟
دین وہ اصول ہیں، دین وہ سنتیں ہیں جو یونیورسٹی میں زندہ کرنی ہے. شریعت وہ اصول و ضوابط ہیں جو بازار میں زندہ کرنے ہیں. ڈیفینیشن چینج نہیں کرنی ہے. دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، دین کی محنت تبلیغ میں نکلنا ہے. بازار میں کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا اچھا سعد، مدرسہ جو ہے نا، مدرسہ وہ دین کی تقویت کے لیے ہے. میں نے کہا جو کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے، سویٹر، یہ بھی دین کی تقویت کے لیے ہے جو مولوی صاحب کو پہنایا گیا ہے. یہ بازار سے آیا ہے. ڈیفینیشنز پہ بڑے کلیئر رہو. نفی کسی چیز کی نہیں ہے. نفی تو ہم نے کسی کی نہیں کی ہے، تقابل کسی میں نہیں ہے، لیکن ڈیفینیشن بازار کی بڑی کلیئر رکھو. تم کہتے ہو کہ امام تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ چلو، بھائی وہ ستارے ہیں. تم کہتے ہو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ چلو، وہ ستارے ہیں. تم کہتے ہو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی وہ ستارے ہیں. نفی نہیں ہے. میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا ہوں، میں عثمان غنی کا نام لیوا ہوں. مخالفت میری بھی نہیں ہے، تم میری بھی مخالفت نہیں کر سکتے ہو. اگر تم گلاب کے پھول ہو تو گلدستے میں خوبصورتی اور خوشبو تم پھیلا رہے ہو. کوئی نام مجھے بھی دے دو بھائی، میں بھی پھول ہی ہوں. یہ بھی شریعت ہی ہے. میرا تجربہ ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ مصروف ہے، جس کے پاس بالکل وقت نہیں، اس کا فیس بک اتنا ہی زیادہ ایکٹیو ہے. یہ فیس بک ایکٹیو اسی لیے ہے کہ آپ کا وقت اس فیس بک نے لے لیا. باقی کاموں کے لیے وقت نہیں بچا. آپ بہت زیادہ مصروف نہیں ہیں، آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ آپ کو نہیں آتی ہے. اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. یہ کچھ حضرات کو فیس بک دیکھنے کا مرض بھی ہے، اس لیے وہاں پہ ٹیکا لگایا. اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. وہ یہ کہ ہمارے متوکلین حضرات جو توکل اختیار کرتے ہیں، وہ اس دنیا کی زندگی کو جو اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، اس میں اسباب کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے. سست لوگ. پھر بار بار ناکامیوں کے بعد سارا توکل بھی ختم ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتے ہیں. اسباب کو سنجیدگی کے ساتھ لیں، ان کا حق ادا کریں. کہتے ہیں اللہ کرے گا، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے کی عبادت کریں گے اور کام بنتے چلے جائیں گے. غزوہ خندق میں اللہ نے ہی کیا، سخت آندھی اور سخت سردی بھیج کر مسلمانوں کو فتح دی. یہ اللہ نے کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، دروازے بند کر لو، صرف دعاؤں میں لگ جاؤ. بلکہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ رہی کہ آپ نے مشورہ کیا، خندق کھودنے کی تشکیل کی. خندق کھودنا اتنا مشکل تھا، اتنی بھوک تھی کہ صحابہ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ دیے. جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ سب مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ، نوافل ادا کرنے کے بعد اس کے لیے بدعا کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا لشکر بھیجا. 1200 صحابہ تابعین شہید ہوئے، تب جا کے یہ فتنہ ختم ہوا. یہ غیر سنجیدہ مزاج ہے. خود کچھ نہ کریں، اللہ پاک پر بھروسہ کریں. ہم نے اسباب کا حق ادا کرنا ہے، ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، اللہ سے مانگنا بھی ہے، سب کچھ اعتدال کے ساتھ کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اسباب کا حق ادا نہیں کرتے، جب اسباب میں لگتے ہیں تو اللہ کے احکامات توڑ دیتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل تو یہ تھا نا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا مال لے آئے، اور اسباب میں لگنا یہ تھا کہ جب خلیفہ بنے
تو کپڑے کندھے پہ رکھ کر بازار جا رہے ہیں کہ میں بیچوں گا اور اپنا گزر بسر اس کے ذریعے کروں گا۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ اسباب کے بغیر یہ اللہ سے مانگ لیتے ہیں، بلکہ مشورے میں ایک اوسط مزدور کی تنخواہ کے برابر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ بھی بیت المال سے وظیفہ لیا کرتے تھے۔ آپ سلطنت کے بادشاہ تھے، آپ کے کپڑوں پہ پیوند تھے، یہ آپ علیہ السلام کے صحابہ تھے، اللہ کی ذات و صفات پر یقین بھی تھا اور اسباب میں لگتے بھی تھے۔ ہم اعتدال نہیں کر سکتے، یہی امتحان ہے۔ اللہ سے معافی مانگ کر چلتے رہیں۔ جہاں شریعت نے جو اجازت دی وہ ثواب کی نیت سے کریں۔ آپ کی سیلز کال جو شریعت کے مطابق ہے وہ آپ کے لیے باعث ثواب ہے۔ آپ کا 8 گھنٹے بزنس میں لگنا، لوگوں کو بزنس سکھانا باعث اجر و ثواب ہے اگر شریعت کی حدود نہ توڑی جائے۔ صرف ذکر اذکار سے ثواب نہیں ملتا، سچی سیلز کال سے بھی ثواب ملتا ہے۔ سچا اور دیانتدار تاجر، انبیاء، شہداء، صدیقین، جو اسباب میں سنجیدگی ہونی چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اسباب میں سنجیدگی ہونی چاہیے، اس کا حق ادا ہونا چاہیے، اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جفا کشی کا مزاج ہو، محنت کا مزاج ہو، یہ اب نئی بیماری، اب اگلی بیماری آئی ہوئی ہے، یہ اب اگلا ایک مرض ہے۔ جفا کشی کا مزاج ہو۔ آج کل مزاج یہ بن رہا ہے کہ چیزوں کو خود کار آٹومیٹ کیا جائے، آٹومیٹک، یا پھر کوئی ایسا فارمولہ ایجاد کر لیا جائے کہ بس پیسے آتے رہیں، مجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ تم کیا کرو گے؟ ساروں کے ذہن میں یہ تدریس کروں گا۔ نفی نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے حضرات، معذرت، مخالفت نہیں ہے، لیکن خود بخود مال آتا رہے، کیا عجیب چندے کا مزاج ہے۔ یا جن کی عمر 50 کے قریب ہو گئی ہے، یہ کاروباری لوگوں کی بات کروں، یہ اپنی ایسی آمدنی چاہتے ہیں جس سے انہیں محنت نہ کرنی پڑے اور بس ریٹائرمنٹ کی پینشن انکم آتی رہے۔ عجیب سودی ذہن ہے، یہ چاہتا ہے کہ پیسے نہ، محنت نہ کرنی پڑے، پیسہ آتا رہے۔ یہ ذہنیت ہمارے نوجوانوں کی نہیں تھی، بلکہ ان کی ذہنیت ایسی بنائی جا رہی ہے۔ یہ غیر کی بہت بڑی چالاکی ہے۔ 20 لاکھ پر 20% سود منظور ہے، لیکن 25 بکریاں نہیں پال سکتے جو اگلے سال 2 بچے دے کر کل 75 ہو جائیں۔ جب تک زور ہے، جب تک جسم کے اندر زور ہے، محنت کرتے رہو بھائی۔ ایک فکر غالب ہو جائے علماء، ایک فکر غالب ہو جائے، امت آسانی مانگتی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشقت سے بھاگ رہی ہے، موبائل میں لگی ہوئی ہے، ضمیر سوئے ہوئے ہیں، سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ کمانے کے معاملے میں جھوٹے شارٹ کٹس کی ویڈیوز دیکھ کر سب لوگ انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس پیسہ آ جائے، مجھے کمانے کی محنت نہ کرنی پڑے۔ علماء بھی پڑھنے پڑھانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن حلال رزق کمانا بھی تو فرض ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے۔ جیسے مدارس میں مقامات ہوتے ہیں، بات وہی تھی جو شروع میں بتائی، مدارس کے مقامات، جس میں ہم نے کہا کہ ناظرہ خواہ قاری صاحب، شیخ الحدیث صاحب، ناظرہ خواہ مفتی صاحب، اس طرح امپلائے، فرینچائزی، بزنس، انٹرپرینور، وہ چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک معاملہ ہوا، امام صاحب کے پیچھے جب کوئی عالم، ایک مسجد میں ایک امام صاحب کے پیچھے جب کوئی عالم دین نماز پڑھتا تو اکثر نماز دہرا دیتا کہ قرات میں بہت غلطیاں ہیں۔
لوگوں نے کہا، ہم جیسے جاہلوں نے کہا، عوام نے کہا کہ امام بھی تو عالم ہیں، کیونکہ امام نے خود بتایا ہے ہمیں کہ وہ عالم دین ہیں۔ کسی دوسرے عالم نے مقتدیوں سے کہا کہ امام صاحب سے ایک دفعہ میری بات کروا دیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ عالم ہے کہ نہیں۔ عام آدمی اس سے فرق نہیں کر سکتا۔ جو سورہ فاتحہ میں نے شروع میں پڑھی، عام آدمی نہیں فرق کر سکتا۔ ایک ناظرہ خواہ کا علمی مقام الگ ہے، ایک مفتی صاحب کا علمی مقام الگ ہے۔ یہاں ایک نوکری والے کا ذہنی رجحان اور صلاحیت الگ ہوتی ہے، اور ایک انٹرپرینیور، ایک پکے کاروباری کی ذہنی صلاحیتیں اور استطاعتیں الگ ہوتی ہیں۔ ہمارا مزاج نوکری والا ہو، ہمارا مقام نوکری والا ہو، اور خود کو تاجر کہیں، تو جب تاجروں کی محفل میں بیٹھیں گے تو وہ فوراً پہلے قدم پہ پکڑے گا کہ یہ نوکر ہے اور خود کو تاجر ظاہر کر رہا ہے۔ ایک شخص جو نوکری کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، وہ اوپر کے ہر مقام دوسرے سے مشکل ہے۔ ناظرے کا مقام، مفتی کا مقام ناظرے کے مقام سے مشکل ہے۔ عالم کا مقام، مفتی کا مقام عالم کے مقام سے مشکل ہے۔ واضح، یہ بھی مشکل ہے۔ ایک شخص نوکری والا ہو، وہ اوپر کے مشکل مقام جیسے بزنس یا انٹرپرینورشپ کیسے حاصل کر لے گا؟ اس کے لیے اس شخص کی پرسنل ڈیولپمنٹ، اپنی خود کو بہتر بنانا ہوگا۔ اس مقام کے لیے اپنے آپ کو اور بہتر بنانا ہوگا، اور بہتری بھی بزنس کے رخ پہ ہو، اسی ڈائریکشن میں ہو۔ میں اگر کسی مدرسے میں جاؤں تو مجھے کوئی ناظرے کا استاد بھی نہیں رکھے گا، لیکن اگر میں محنت کروں تو مجھے حفظ کی کلاس بھی مل سکتی ہے۔ اللہ سے امید ہے، محنت پہ ہی ہوتا ہے بھائی۔ اس طرح اگر کوئی مفتی صاحب اس میدان میں کاروبار میں قدم رکھیں گے تو تھوڑی سی محنت کریں گے تو کاروبار کے معاملات سیکھ لیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ اچھا بزنس کھڑا کر لیں گے۔ میں نے بزرگوں سے سنا کہ حضرت مولانا حسین علی وہاں بشراں والے حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے۔ جب حضرت عثمان دمانی سے بیعت ہوئے تو عثمان دمانی رحمہ اللہ نے سلسلہ نقشبندیہ میں ان کی تربیت کی، کن کی؟ حسین علی وہاں بشراں والے، حسین مدنی نہیں، وہاں بشراں والے حسین علی کی، حسین احمد مدنی، یہ حسین علی وہاں بشراں والے ہیں۔ تو عثمان دمانی نے کہا کہ سراج الدین کو کتابیں پڑھا دو، رحمۃ اللہ علیہ۔ سراج الدین رحمہ اللہ کی تکمیل ہو گئی، یہاں پہ عثمان دمانی کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، لیکن ابھی حسین علی کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ تو حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کیا اپنے شاگرد سے، سراج الدین سے۔ تو اب ترتیب کیا بن گئی کہ استاد جو ہے، استاد وہ حسین علی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور شاگرد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پیر سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور شاگرد حضرت حسین علی ہیں، وہاں بشرا والے۔ ٹھیک ہے، اصل شریعت ہے، اصل سنت ہے، جو اس پہ چلے گا منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک نے آپ کو شریعت کا علم دی ہے، آپ لوگوں کو بازار میں اس نیت سے آنا ہے کہ بازار میں شریعت اور سنت زندہ ہو جائے۔ بازار میں آنے سے پہلے بازار کے معاملات کو سیکھ لیں۔ مسجد اور مدرسے کے ماحول اور بازار کے ماحول میں فرق ہے۔ شب جمعہ میں اگر بیٹھے بیٹھے سو جائیں تب بھی برکت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اگر بازار میں ایک غلطی ہوئی تو نقصان۔ ایک مفتی صاحب دفتر کے ساتھیوں کا اکرام کیا کرتے تھے، دوپہر کو بریانی کراتے تھے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے 80 تعلیم والے لڑکوں کو ڈانٹا کہ مفتی صاحب کا خرچہ کیوں کراتے ہو؟ میں نے کہا کہ آئندہ سے تم مفتی صاحب کو بریانی کھلاؤ گے۔ اسی دن سے لڑکوں نے انفرادی کھانا شروع کر دیا، اجتماعی چھوڑ دیا۔ اسی جماعت کے لڑکے نے انہی مفتی صاحب سے قرض لیا ہوا تھا۔ میں نے مفتی صاحب سے اصرار کیا کہ اپنا قرض وصول کر لیں، تو پہلے مفتی صاحب کو ہمت دلانی پڑی کہ بھائی مانگ لو، اپنا حصہ واپس مانگ لو۔ جب انہوں نے اپنا قرض واپس مانگا تو پورا وصول بھی نہ کر سکے۔